مسجد اقصی اہل اسلام کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ملت اسلامیہ کا یہ ایک عظیم خزانہ ہے۔ قرآن مجید نے فلسطین کو ارض مقدس بیان فرمایا ہے کہ یہ پاکیزہ زمین ہے جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر جو میں نے دوران خطبہ آیت کا ایک حصہ پڑھا، اور آپ سب کو وہ آیت مبارکہ آتی ہے جو آیت معراج ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف کو بیان فرمایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اس مسجد کے جو ارد گرد جگہ ہیں وہاں پر ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں پر روحانی برکتیں بھی موجود ہیں، جہاں مسجد اقصی ہے وہاں جسمانی برکتیں بھی موجود ہیں۔ روحانی برکتیں کون سی ہیں کہ سب سے زیادہ جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سرزمین فلسطین پر تشریف لائے ہیں، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں انبیاء کرام کے جو مزارات ہیں وہ سرزمین فلسطین پر مزارات ہیں۔ ہمارے ہاں کسی جگہ پر کسی ایک نبی کی قبر ہو یا کسی ایک صحابی رسول کی قبر ہو تو ہم ان جگہوں کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں حاضریاں دیتے ہیں۔ مسجد اقصی جس کو یہ امت بھلا رہی ہے وہ تو نبیوں کے مسکن کا مرکز ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کرۂ ارض پر بیت المقدس کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے، مسجد اقصی کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک وقت میں تمام نبیوں نے اس مبارک سرزمین اور اس مبارک مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز کو ادا فرمایا۔ جو شب معراج ہے، حضرت آدم سے لے کے ہمارے آقا کریم علیہ السلام تک کون سے ایسے نبی ہیں جو اس رات مسجد اقصی میں حاضر نہیں ہوئے؟ تمام نبیوں نے بیت المقدس میں نماز جو ہے وہ ادا فرمائی ہے، اور ہم یہ امت اس جگہ کو، اس مقام کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جہاں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم وہاں پہ لگائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کئی گھڑیاں مسجد اقصی میں گزاری ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے مسجد اقصی میں۔ جو جگہ حضور علیہ السلام کی امامت کی جگہ ہو اور حضور علیہ السلام کے وعظ کی جگہ ہو، ہم وہاں یہودیوں کو یا عیسائیوں کو برداشت کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس مسجد کے تقدس کو پامال کریں؟ تو قرآن مجید کا جو پہلا اس مسجد کے بارے میں جو عظیم بیان ہے، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حولہ، اس کے ارد گرد، جس مسجد کے باہر برکتیں ہوں۔ ہم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، یہ جو مسجد کے باہر والی جو جگہ ہے، کیا اس جگہ کا وہی مقام ہے جو مسجد کے اندر کا مقام ہے؟ آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں یا باہر گلی میں چلے جائیں یا مسجد کے سامنے کسی عمارت میں چلے جائیں، کیا وہاں پر بھی وہی رحمتیں اتر رہی ہیں جو مسجد کے اندر اتر رہی ہیں؟ بلکہ ایسا نہیں، جو مسجد کا ایریا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہوتی ہے مسجد، اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتی ہے مسجد۔ باہر وہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن یہ مسجد اقصی اور فلسطین کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس مسجد کے باہر بھی برکتیں رکھی ہیں۔ جس مسجد سے باہر برکتیں ہوں اس مسجد کے اندر کتنی برکتیں موجود ہوں گی۔ الذی بارکنا حولہ، ایک یہ روحانی برکتیں ہیں جہاں انبیاء کرام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت فلسطین ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دارالحکومت ہے وہ فلسطین ہے، اور وہ جن چیونٹیوں نے کہا تھا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ،
حضرت سلیمان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، کہیں تم روندی نہ جاؤ، وہ جگہ بھی فلسطین میں موجود ہے۔ تو فلسطین میں عظیم برکتیں ہیں اور عظیم انبیاء کرام کی تشریف آوری ہیں، اور عظیم نبیوں نے اپنی زندگی کے عظیم اوقات فلسطین میں گزارے ہیں۔ یہ جو فلسطینی اس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں کہ شہادت ان کے دل میں ہوتی ہے، شہادت کا جذبہ ان کے دل میں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلسطین کے پاس کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ ہمیں نظر آئی ہے، وگرنہ اس سے پہلے دیکھیں اسرائیل بم پھینک رہا ہے اور لوگ مسجد اقصیٰ میں جو فلسطینی نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پتھر بھی اٹھائے ہوئے ہیں، بچوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، خواتین نے پتھر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر سے بم آ رہا ہے اور ادھر سے یہ پتھر مار رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی دلیر قوم ہے۔ یہ حضرت انبیاء کرام، حضرات انبیاء کرام کی اولادوں میں سے ہیں جو فلسطینی ہیں۔ پوری امت کے جذبہ جہاد کو ہم اگر اس دور میں جمع کریں تو فلسطین کی کسی ایک خاتون کے جذبے کو بھی پوری امت کے جذبہ جہاد جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ اتنے عظیم لوگ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور یہ فلسطین اور یہ مسجد اقصیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ یہ وہ برکتیں تھیں جو میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے، روحانی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلسطین لے جائے۔ آگے والے لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ جو لوگ آمین نہیں کہہ سکتے، جو قوم آمین نہیں کہہ سکتی، وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے گی، جن کے دل میں جذبہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ میں زندگی میں 12 مرتبہ نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب کبھی ہم وہاں پہ گئے تو آپ دیکھنا وہاں جسمانی برکتیں کتنی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں پستہ ہے، پستہ یہ فلسطین میں ایسے بکتا ہے جیسے ہمارے ہاں بیر بکتے ہیں۔ یہ وہاں کی پیداوار ہے۔ پوری دنیا کا سب سے بہترین جو سیب ہے وہ فلسطین کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بنی سعد شریف کا ہے، طائف کا، لیکن طائف سے زیادہ اچھا کہ آپ کچھ سیب کا دانہ لیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اسے منہ میں ڈال رہے ہو اور اس کا رس آپ کے منہ سے باہر نہ نکل رہا ہو۔ انگور ایسے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں فلسطین میں کہ جیسے کسی نے مصنوعی طور پہ تصویریں لگائی ہوں۔ یہ اس کی ظاہری برکتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات اس کی روحانی برکتیں فلسطین میں کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ وہاں تشریف لائے اور سب سے زیادہ نبیوں کی قبریں فلسطین میں ہیں، لیکن میں اس کی ظاہری برکتیں آپ کو بتا رہا ہوں لِنُرِيَهُ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ کہ ظاہری جو برکتیں ہیں، دنیا کا جو مہنگا ترین فروٹ ہے وہ آپ کو فلسطین میں آسانی سے ملتا ہے اور بہت کم قیمت میں ملتا ہے۔ آپ نے کبھی فلسطینیوں کے قد کاٹ دیکھیں، کتنے عظیم ان کے قد کاٹ ہیں اور کتنے خوبصورت ان کے چہرے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ اس شہر میں رہ رہے ہیں جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ یہ امت اس شہر کو کیسے بھول سکتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ترجیحات آج بدل چکی ہیں، ہم مسلمانوں کی ترجیحات بدل چکی ہیں، وگرنہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہے، عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے فلسطین کا وجود۔ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہماری ترجیحات یہ ہیں، چاہے ہم عوام ہو یا ہم مسلم حکمران ہوں، ہماری ترجیحات میں سوائے دولت کے اور کوئی ترجیح ہماری زندگی کا مقصد نہیں رہا۔ عوام بھی پیسوں کے پیچھے ہے اور مسلم حکمران بھی پیسوں کے پیچھے ہیں۔ جس دن یہ دل دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں نا، پھر ان دلوں سے ان عظیم مقامات کی محبت نکل جاتی ہے۔ فلسطین کو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عظیم حکمران ہیں، عظیم حاکم ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں 1036 شہر آپ نے فتح فرمائے ہیں۔ کتنے شہر؟ 1036 شہر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، جس میں اس دور کی سپر طاقتیں بھی فتح ہوئیں، جو کیسر و کسریٰ، ایران اور روم تھے، یہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے، یہ امیر المومنین فاروق اعظم سے پوچھیں۔ 1036 جو آپ نے شہر فتح فرمائے ہیں، کسی شہر کی فتح کے وقت امیر المومنین وہاں تشریف نہیں لے گئے کہ ہم جا کے فتح کا جشن منائیں اور وہاں شہر میں جا کے ایک جشن کا سماں باندھیں۔ اتنی بڑی بڑی ریاستیں آپ نے فتح کی ہیں، امیر المومنین خود تشریف نہیں لے گئے، بس لشکر روانہ کیے ہیں اور مسلمانوں کے عظیم لشکروں نے ان شہروں کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ جانتے ہیں فلسطین کتنا اہم ہے، بیت المقدس کتنا اہم ہے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو سیدنا فاروق اعظم خود تشریف لے گئے۔ کم از کم اتنی بلند آواز سے تو سبحان اللہ کہیں کہ ہمارے جو مسلم حکمران سو رہے ہیں، کم از کم وہ جاگ جائے، کیونکہ عوام کے بس میں نہیں، عوام کے تو اختیار میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ان کے دلوں میں بہت زیادہ عظمت ہے۔ فلسطین کا ایک بڑا مقام ہے، ان کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی ایک بڑی محبت ہے، لیکن حکمران چونکہ غلامی کی نیند سو رہے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ نکی چادر تان کے سو گئے، نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے۔ کیا مسلم حکمرانوں کو پتہ نہیں کہ قرآن مجید نے صدیوں پہلے بیان کیا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی آپ مسلم حکمرانوں کو دیکھیں، وہ ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ حضرت فاروق اعظم فلسطین کی آزادی پر، بیت المقدس کی آزادی پر خود تشریف لے گئے، حالانکہ آپ کے دور حکومت میں 1036 شہر فتح ہوئے، کسی فتح کے اوپر آپ خود تشریف نہیں لے گئے۔ اور کس شان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، 2 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں، 57 یا 58 کے قریب مسلم ممالک ہیں، اور بہت زیادہ مسلمانوں کے پاس ایٹم ہیں، ہتھیار ہیں، فوجیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرا سکتے، اور نہ ہی ہمارے ملکوں کے، مسلم ملکوں کے اداروں کی کوئی عزت ہے، اور نہ ہی حکمرانوں کی کوئی عزت ہے دنیا میں۔ یہ کون سے حاکم ہیں کہ فاروق اعظم بیت المقدس کی آزادی کے وقت مدینہ منورہ سے چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ صرف ایک خادم آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ کب سے کتنے دن ہو گئے ہیں وہاں فلسطینی جو ہے وہ بیٹیاں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، اور وہاں کے مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، کتنے دنوں سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں، اور کتنی ان کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، اور کتنے ان کے بچے شہید ہو گئے اور خواتین شہید ہو گئیں۔ کسی مسلم حاکم کو آپ نے فلسطین میں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ روح بھی ختم ہو گیا مسلمانوں کا۔ لیکن امیر المومنین مسجد اقصیٰ کی فتح پر، بیت المقدس کی آزادی پر جا رہے ہیں، روب کتنا ہے سیدنا فاروق اعظم کا، کتنا روب ہے کہ صرف ایک خادم کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ فاروق اعظم کے راستے میں کھڑا ہو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ 2 ارب مسلمان جو ہیں وہ 7 ملین یہودیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ 7 ملین ہے، پوری دنیا میں یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ صرف 10 ملین کے قریب یا 9 ملین کے قریب یہودی ہیں۔ 2 ارب مسلمان جو ہیں یہودیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ 57 ملک یا 58 اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ 70 لاکھ یہودیوں کے سامنے بے بس ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑ دیا ہے۔ فاروق اعظم بغیر جنگ کے، عیسائی جو ہیں وہ فاروق اعظم کو بیت المقدس کی چابیاں پیش کرنے کے لیے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور فاروق اعظم اکیلے اپنے غلام کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو فاروق اعظم کے راستے میں کھڑا ہو؟